کہتے جی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپس میں ان کے جنگ کیوں ہو گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ میں 2 لفظوں میں بیان کر دوں، یہ تو بہت بڑا ایک عظیم مسئلہ ہے اور الحمدللہ کتب میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قصاص کے مسئلے میں دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور اگر آپ قصاص لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو قاتل ہمارے حوالے کر دیے کہ ہم جانے اور قصاص جائیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میری حکومت ابھی مستحکم نہیں ہوئی، ابھی تک مدینہ منورہ پہ منافقین کا قبضہ ہے، اگر میں قصاص لیتا ہوں تو حضرت عثمان کی طرح مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس پہ اختلاف ہوا، نتیجہ جنگ تک آ گیا کہ دونوں طرف کی فوجیں نکلی، اور ایک جگہ پر آ کے حضرت صدیقہ نے بھی پڑاؤ کیا اور حضرت علی نے بھی پڑاؤ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد بھیجا کہ امہات المومنین میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بالکل آ سکتے ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت علی تشریف لائے، حضرت صدیقہ نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ حضرت عثمان مدینہ پاک میں حضور کے روضہ مبارک کے سامنے مظلوم اور پیاسا شہید ہو جائے اور ان کی لاش بھی 2 دن گھر میں پڑی رہے، ظالم جنازہ بھی نہ پڑھنے دیں، ان سے آپ بدلہ نہ لیں، تو ہم کیسے صبر کریں؟ حضرت علی نے ان کو یقین دلایا کہ اماں جان جو آپ کا مطالبہ ہے وہی میرا مطالبہ ہے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس وقت مدینے کی فضا پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، آپ مجھے مہلت دیں، میرا حکومت مستحکم ہو جائے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میں ظالموں سے قصاص کروں گا۔ تو حضرت بی بی عائشہ حضرت علی میں صلح ہو گئی، دونوں لشکروں میں مبارکباد کا شور ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت علی مطمئن ہو کے اپنے کیمپ میں چلے گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں رہی۔ اب منافقین کو تو اپنی موت نظر آ گئی نا کہ بھی اگر ان کی صلح ہو گئی ہے ہم تو گئے۔ انہوں نے رات کو 10-20 آدمی تیار کیے کہ کچھ لوگ بی بی عائشہ کے کیمپ پہ رات کو حملہ کر دیا اور کہ علی کی فوج آ گئی، اور کچھ حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دیا، بی بی عائشہ نے غداری کی ہے اس کی فوج آ گئی۔ تو اس طرح جو ہے ان کے اندر جھگڑا ہوگا۔ ان دونوں نے حملہ کیا، صحابہ بیدار ہوئے، تلواریں چل پڑی۔ تیسری خلافت کے دور میں ہمیں جنگ جمل کے محرکات ملے۔ یہ مشکل موضوع ہے لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جیسا کہ اہل سنت کتابوں سے بھی میں ثابت کر سکوں۔ تیسری جب خلافت کا دور آیا تو سب سے پہلے مدینہ کے 3 گروپوں نے تیسری خلافت کا انکار کر دیا۔ ان میں پہلا گروپ تھا نبی کی ازواج مطہرات۔ سنتے آئیے گا، میں وجہ آپ کو بتا دوں گا۔ پہلا گروپ نبی کی بیویوں، دوسرا گروپ مدینے کے پرانے رہنے والے شہریوں کا جو شروع سے مدینہ میں آباد تھے، ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مدینہ میں آباد تھے۔ تیسرا گروپ وہ جو نبی کے خاص صحابہ کرام جو نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جو نبی کی ازواج مطہرات نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا، اس بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں نبی کی بیویوں کے وظائف میں کمی کر دی تھی۔ جو باقاعدہ انہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، انہوں نے آتے ہی فوراً پہلا حکم جاری کیا کہ بیت المال سے جو وظیفہ نبی کی بیویوں کو جاتا ہے اس میں کمی واقع کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 دور گزرے تھے ان میں اس وظیفے میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا تھا، کیونکہ جس کی جتنی رشتہ داری تھی، میں نے پہلے کہا کہ میں کانٹوں
ہوا تھا یہ نبی کے بعد ہوا تھا. جس کی جو جہاں جتنی رشتہ داری تھی اس نے اپنے دور میں اس رشتہ داری کی بنیاد پر اتنا وظیفہ بڑھا دیا تھا. جب خلافت آئی تو نے کہا نہیں, پہلا کام یہ وظیفوں میں کمی ہوئی. وظیفوں میں کمی کی وجہ سے نبی کی بیویوں نے اس تیسری خلافت کے فیصلے کو ناپسند کیا. اور یہی وجہ تھی کہ رسول کی ایک بیوی مدینہ سے چلی گئی. انہوں نے کہا جب تک یہ خلافت کا دور ہے میں مدینہ میں نہیں رہوں گی, اور وہ مدینہ سے چلی گئی. دوسرے جو مدینے کے رہنے والے پرانے شہری تھے انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو مدینے سے باہر نکالا جو رسالت مآب کی زندگی میں رسالت مآب کے پیچھے چل کے رسول کی نقلیں اتارا کرتا تھا. رسالت مآب نے ایک دن غیظ و غضب کے عالم میں کہا اسے مدینے سے نکال دو, اور جو بھی میرے بعد آئے گا وہ اسے 10 فرسخ اور مدینے سے نکال دے. پہلی 2 خلافتوں کے دور میں اس نبی کے حکم کی اطاعت ہوئی اور اسے اور مدینے سے باہر دور کیا گیا. تیسری خلافت کے دور میں اسے بجائے دور کرنے کے اسے واپس بلایا گیا کیونکہ اس سے رشتہ داری تھی. انہیں واپس بلا دیا گیا اور واپس بلا کے باقاعدہ اسے مصر کا گورنر رافض کر دیا. اس دور میں میری قوم کے نوجوانوں مصر کی گورنری ایسے ہی تھی جیسے کہ آج پاکستان کے ان 4 صوبوں میں سب سے زیادہ انکم جس صوبے سے حکومت کو ملتی ہے اگر وہ پنجاب ہے تو جو اہم ترین صوبہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ ریونیو وصول ہوتا تھا, حکومت کو سب سے زیادہ مال وصول ہوتی تھی, اسی مصر پہ اسے گورنر بنا دیا. مدینے کے رہنے والے پرانے صحابہ کرام نے اس بات پہ شدید تشویش کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا گیا, بجائے اسے باہر نکالنے کے اسے مصر کا گورنر بنا دیا گیا. اسی وجہ سے نبی کے چند مخلص صحابہ کرام نے اس کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا اور آدھی رات کے وقت حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر چلے گئے. شاید یہ مجمع آبادی کا اظہار کرے یا نہ کرے. اب جب محمد بن ابی بکر کے گھر کے صحابہ کرام آئے تو انہوں نے آگے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ محمد کیونکہ تو ہے علی کا مخلص ترین صحابی, یہ بات ہماری طرف سے جا کے آپ علی سے پوچھیں کہ یا علی اس بات کا کوئی فیصلہ کرے. مولا امیر المومنین کے پاس محمد بن ابی بکر پہنچے صبح کو, جا کے کہا کہ مولا امیر المومنین مدینے کے چند صحابہ کرام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس بات پہ کوئی احتجاج ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے قرآن جمع کر رہے تھے, اور مجھے یہاں پہ تاریخ کی ایک اور چہرے سے پردہ اٹھانا ہے کہ مجھے تاریخ کا کوئی طالب علم تاریخ سے ثابت کرے کہ علی نے قرآن کی ایک آیت بھی باہر سے جمع کی ہو. علی نے سارا قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کے جمع کیا. اس کا مطلب کہ پورا قرآن علی کے گھر میں تھا. مولا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے. محمد بن ابی بکر آئے تو مولا نے اپنا یہ جو وقت تھا یہ دور مولا نے, کیونکہ مولا کی گوشہ نشینی کا دور تھا, مولا اس وقت قرآن جمع کر رہے تھے, مولا فقہ ترتیب دے رہے تھے. محمد بن ابی بکر نے کہا تو مولا نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا کہ محمد کیا تم نے اس بات جو مجھ سے کرنے آئے ہو کیا اس کا باقاعدہ تم نے خلیفہ سے اظہار کیا ہے, کسی نے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ اس نے کہا مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بات آپ اپنی زبان اطہر سے کریں. مولا امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کو کہا کہ میرا پیغام رسا بن کے تو دربار میں جا, اور دربار میں جا کے کہ علی کہتے ہیں کہ اس کو فوراً مصر کی گورنری سے ہٹاؤ. محمد بن ابی بکر پہنچ گئے دربار میں, جا کے محمد بن ابی بکر نے کہا کہ علی کہتے ہیں کہ اسے فوراً مصر کی گورنری سے ہٹایا جائے. اب حکم علی تھا, کون ڈالے؟ انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے اگر یہ علی کا حکم ہے تو ہم باقاعدہ اسے معزول کر دیتے ہیں اور محمد بن ابی بکر ہم تمہیں مصر کا گورنر بنا دیتے ہیں. فوراً حکومت نے, حاکم نے کہا اپنے منشی سے, کاتب سے کہ جلدی کرو ایک نیا
ऑर्डिनेंस पास करो, एक नया हुक्मनामा पास करो जिसमें मुझे दस्तखत और मोहर करवा दो और ये लिखो कि ये खत मोहम्मद बिन अबी बकर लेके जाएगा और उसे मिस्र की गवर्नरी से हटा देगा और वहीं पे बैठ के मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र की गवर्नरी को संभाल देगा। फौरन खत लिखा कि ये खत जो ही तुम्हारे पास पहुंचे फौरन अपने आप को मिस्र की गवर्नरी से हटा दे और अपना चार्ज मोहम्मद बिन अबी बकर को दे दे। खत मोहम्मद बिन अबी बकर को दिया और देके कहा कि आप मिस्र चले जाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर अली के पास आए कि या अली, उन्होंने बात तस्लीम भी कर ली है और मुझे मिस्र का गवर्नर बना दिया है। अली ने कहा अच्छा। जब जाने लगे तो अब ये मैंने बहुत मेहनत के साथ तमहीद की है, अब मैं नतीजे देने लगा हूं। जब मोहम्मद बिन अबी बकर जाने लगे तो मौला अली ने उसे आवाज देके कहा मोहम्मद एक बात ध्यान में रखना, रात को सफर न करना। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता और अली जैसे इमाम कोई हुक्म दे, हुक्म भी रोक के दे। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि शायद ये आदाब सफर की वजह से अली ने मुझे कहा है कि आपने रात को सफर नहीं करना। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा मौला हुक्म की तामील होगी। मोहम्मद बिन अबी बकर मदीना से निकले, शाम का वक्त था, मदीना से भी थोड़ा बाहर निकले थे कि रात हो गई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने दो चार छह साथी थे उनसे कहा कि यहीं पे खैमे लगाओ। उन्होंने कहा मोहम्मद ये क्या फैसला, अभी तो हमने सफर शुरू किया, अभी तो वो मदीना दूर नजर आ रहा है, यहीं पे रुक जाए। उसने कहा मेरे मौला का हुक्म है। रात को सफर नहीं, लिहाजा बेशक थकावट भी नहीं है, सफर भी अभी शुरू किया है, लेकिन मैंने रात को सफर नहीं, फौरन यहीं पे खैमे लगाओ और पड़ाव यहीं पे डालो और आग रोशन कर दो। उस दौर में आग रोशन इसलिए की जाती थी कि दूर से पता चल जाए कि यहां कोई लश्कर है, यहां कोई काफिला है जिसने पड़ाव डाला हुआ है, कोई लोग छुप के नहीं बैठे हुए, कोई शरीफ बैठे हुए। अब वहां पे वो क्षमें रोशन हो गई, आग रोशन हो गई। मोहम्मद बिन अबी बकर अपने खैमे में बैठ के तस्बीह खुदा में मसरूफ थे। या मोहम्मद बिन अबी बकर के कानों में किसी तेज घोड़े के टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन वहीं पे तस्बीह छोड़ी, क्योंकि वो मौला अली के सिपाही थे, उन्हें जंग के असूलों का पता था। उन्होंने फौरन खैमे से निकल के देखा तो एक शख्स है जो घोड़े को दौड़ाता हुआ मदीने से निकल के बाहर जा रहा है और घोड़े की धूल उठ रही। मोहम्मद बिन अबी बकर एक सिपाही को कहा चल दिया, इसके पीछे जा, इसे रोक, पता करके कौन है, अगर तो ये मुसाफिर है तो ये काफिले में क्यों नहीं आया, अगर इसने सफर करना था और ये अकेला था और रात हो गई है, इसे चाहिए था कि ये काफिले को देखता, यहां रोशनी आग देखता, यहां पे आ जाता, आगे हमसे कहता कि मैं भी मुसाफिर हूं, आप भी मुसाफिर, जब आप सफर शुरू करें मुझे भी साथ लेके जाए, ये अकेला क्यों जा रहा है। फौरन जाए इसके पीछे, पता तो नहीं है कौन शख्स है। मोहम्मद बिन बकर के सिपाही ने घोड़े को पीछे दौड़ाया, उसको पकड़ा, पकड़ के मोहम्मद बिन बकर के पास लेके आए। मोहम्मद बिन अबी बकर के पास आए, कौन है तू? उसने कहा मैं मुसाफिर, कहां जा रहा? उसने कहा मेरी मंजिल कोई और है, आप बताएं आपने मुझे क्यों रोका। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा इसके सामान की तलाशी लो। उसके जिस्म की तलाशी ली गई, जिस्मानी तलाशी हुई, कोई चीज ना निकली। उसके घोड़े के गले में एक मशकीजा था, मशकीजे से पानी बहाया गया, मशकीजे को चीरा गया। मशकीजे के अंदर एक शीशे की बोतल थी जिसे लॉक किया गया था, सील किया गया। उस शीशे की बोतल को तोड़ा गया, उसके अंदर एक खत था। जो ही मोहम्मद बिन बकर ने खत कहा फौरन चिराग रोशन करो, चिराग रोशन किया। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, उस खत में लिखा था कि ये खत मैं एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार को देके तेरी तरफ भेज रहा हूं। इससे पहले मैं ये खत मोहम्मद बिन अबी बकर को देके उसे मिस्र की तरफ रवाना कर चुका हूं। मोहम्मद बिन अबी बकर से पहुंचने से पहले ये मेरा तेज रफ्तार घोड़ा सवार कासद तेरे पास पहुंच जाएगा। जो भी ये कासद तेरे पास पहुंचे तो तू फौरन एक लश्कर लेके मिस्र के रास्ते में भेज देना। वो मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र पहुंचने से पहले किसी सहरा में कत्ल कर दे और मोहम्मद बिन अबी बकर की लाश को उस सहरा में फेंक दे ताकि कत्ल किसी के सर ना आए। मोहम्मद बिन बकर ने वो खत देखा तो खत के नीचे देखा वही मोहर थी जो मोहम्मद के खत में थी।
اس کو گریبان سے سفر معطل، واپس مدینے۔ آدھی رات کے وقت جب علی کے دروازے پہ آگے محمد نے اپنے قدم روکے، علی نے فرمایا اس لیے کہا تھا کہ رات کو سفر نہ کرنا، اس لیے میں نے کہا تھا رات کو سفر نہ کرنا۔ کیا وہ شخص گرفتار ہو گیا؟ محمد بن ابو بکر نے کہا سرکار اگر آپ جانتے تھے، فرمایا جب تک ان کا راز عیاں نہ ہو جائے۔ فوراً وہ خط لیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی اس دن زرد رنگ کی عبا اپنے دوش میں ڈال کے چلے۔ زرد رنگ کی عبا ہمیشہ علی میدان جنگ میں پہن کے چلتے تھے، اور جب علی زرد رنگ کی عبا پہن کے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ ڈر سے دروازے بند کر دیتے، آج علی جلال تھے۔ مولا علی زرد رنگ کی عبا پہن کے دربار میں جا کے مولا علی کی عبا زمین پہ خط کر رہی ہے۔ حاکم جلدی سے آئی آدھی رات کے وقت آپ کیوں تشریف لے رہے ہیں؟ مولا کا محمد اس شخص کو سامنے لے کیا۔ محمد بن ابو بکر نے شخص کو سامنے کیا، مولا علی نے فرمایا یہ تیرا قاصد ہے؟ نہیں یا علی۔ مولا کا محمد کو خط دیا۔ علی نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جس چمڑے میں وہ خط لکھا گیا تھا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جی سرکاری ہے۔ تحریر تیرے کاتب کی ہے؟ جی اس کی۔ دستخط تیرے ہیں؟ میرے۔ مہر دربار کی ہے؟ دربار کی ہے۔ علی کہتے حد نہیں ہو گئی، چمڑا دربار کا ہے، تحریر کاتب کی ہے، دستخط تیرے ہیں، مہر دربار کی ہے، قاصد تیرا نہیں؟ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا کہ میں نے تجھے بار بار روکا تھا کہ وہ کام نہ کرنا جس کی وجہ سے امت اختلاف کا شکار ہو گئی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود تو باز نہیں آیا۔ اب یہ بات مدینے میں پھیل گئی۔ یہ کہنے کے بعد علی اپنے گھر میں آ گئے اور مدینے کے گروپ نے حاکم کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہ جو محاصرہ ہوا تو اس نے اپنے گھر کے اندر سے کہیں سے دیوار کے ساتھ پتھر رکھ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کوئی علی کو پیغام بھیجے کہ میں پیاسا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا دو سائے مدینے کی گلی میں آئے، سپاہیوں نے آگے بڑھ کے تلوار روک کے کہا آگے کوئی نہیں جائے گا، ہم نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آوازیں رستہ دو، حسن اور حسین آئے۔ شہزادے دیوار کے پاس گئے، دیوار کے پاس آ کے شہزادوں نے کھانا اور پانی دیوار کے اوپر رکھ کے کہا ہمارے بابا علی نے بھیجا ہے۔ مقدمہ مکمل ہو گیا، آ کر کسی نے دیوار پھلانگی اور حاکم کا قتل ہو گیا۔ جو ہی حاکم کا قتل ہوا تو یہ خبر نبی کی اس زوجہ کو موصول ہو گئی جو مدینہ سے اسی کی دشمنی میں گئی تھی۔ انہیں جب یہ خبر موصول ہوئی تو سازشی عناصر نے کہا کہ بی بی اب اچھا موقع ہے کہ آپ واپس مدینے آئیے اور آ کے اس قتل کا بدلہ لیجیے۔ فوراً مدینے کے وہ سازشی عناصر بی بی کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے۔ بی بی کو لے کے اب جو بصرہ سے یہ واپس آ رہے تھے تو اسی حاکم کی خون بھری قمیض نیزے پہ لٹکائی گئی اور یہ قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ قافلہ جب چلتا چلتا ایک مقام ہے حواب کے قریب سے گزرا تو اس بی بی کے اونٹ کو چند کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ بی بی نے اونٹ پہ بیٹھ کے کہا ہودج کے اندر مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس کا کیوں؟ اس کا مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی نے فرمایا تھا میری اس بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق میں نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مقام حواب تو نہیں؟ اب یہاں پہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 لوگوں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ مقام حواب ہے۔ قافلہ چلنا شروع ہو گیا، اونٹ کے اوپر ہودج رکھا گیا تھا، ہودج کے اندر بٹھایا گیا تھا۔ اونٹ پہنچ گیا ایک میدان میں، علی کو پتہ چل گیا، علی اپنا لشکر لے کے رستہ مدینے سے، کیونکہ رسول نے بھی اپنی زندگی میں کوئی جنگ مدینے میں نہیں ہونے دی، اور رسول کے بعد رسول کے ہر وارث نے چاہا کہ مدینہ مقتل نہ بنے۔ علی کو خبر چلی کہ ایک جلوس مدینے کی طرف آ رہا ہے، علی اپنا لشکر لے کے
रास्ता रोकने के लिए आगे चले गए। एक मैदान में जाकर दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। उस मैदान में उस ऊंट को खड़ा कर दिया गया। उस ऊंट को अरबी में जमल कहते हैं, इसलिए जिस मैदान में वो ऊंट खड़ा हुआ उसे कहा गया मैदान जमल, और उस जंग को कहा गया जंगे जमल। जब ऊंट खड़ा कर दिया गया तो मौला अली ने फौरन ये पैगाम भेजा, इमाम ने पहला पैगाम इमाम हसन के हाथ में। इमाम हसन ने जाके बाकायदा ये पैगाम दिया कि अमीर अल मोमिनीन अली ये फरमाते हैं कि देखें, उम्मत को दो हिस्सों में तफरीक ना कीजिए, सालसी अनासर आपको गुमराह कर रहे हैं, आप यहीं से वापस चले जाएं, हम आपको इज्जत के साथ मदीने छोड़ के आते हैं। मुखालिफ लश्कर से आवाज आई कि नहीं, अब कत्ल हो चुका है, हम अली से कत्ल का बदला लेंगे, जब तक अली उस कत्ल का एतराफ नहीं करेगा हम इस मैदान से नहीं जाएंगे। मौला अली ने 3 दिन तक मुसलसल इस काफिले को रोक के रखा और इसी बात पे कायम रहे कि यह जंग ना हो। लेकिन जब मुखालिफ फरीक ने न जिद छोड़ी न रास्ता छोड़ा, अली ने फिर आखिरी रात में मोहम्मद बिन नबी बकर को कहा कि अब आप जाइए, अब आप जाके ये कहिए कि अगर आपने आज अपना प्रोग्राम मुअत्तल नहीं किया तो कल यहां पे